سب سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ سجاد مدنی اور مجتبیٰ راٹھور کو کہ آپ نے اپنے ادارے کے توسط سے مجھے یہاں پر ایک بہت اہم عنوان پر اظہار خیال کا موقع دیا ہے، اور یہ بات میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہی تھی کہ عموماً ہمارے ہاں جو نشستیں ہوتی ہیں وہ یا تو صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہیں، اور اگر مسلمانوں کے مابین بھی ہوں تو ان میں ایک خاص مسلک یا ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، جب آپ تنوع کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً اس تنوع کے ساتھ، اس ڈائیورسٹی کے ساتھ گفتگو کرنا، مکالمہ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ باہمی طور پر انگیج کرنا، تو اس وقت یہ دنیا کی بہت اشد ترین ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کل ایک انٹرنیشنل کانفرنس جامعہ کراچی میں بھی تھی، اور اس میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف مذاہب کے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس کا جو میجر تھیم تھا وہ پروفیٹک ٹیچنگز پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعلیم کیا ہے، بالخصوص اس تنوع کے دور میں، کہ ہم کس طور پر اپنے اختلافات کو زندہ رکھتے ہوئے ہم باہمی طور پر محبت اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ذرائع ابلاغ کی تیزی کے سبب بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ ہم موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر کس انداز سے اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں۔ فوری طور پر ایک واقعہ جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رونما ہوا ہو، وہ اگلے ہی لمحے ہمارے موبائل میں، ہمارے ٹیبلٹ میں ہمارے پاس ایک انفارمیشن کے طور پر موجود ہوتا ہے، اور ہم باقاعدہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے جو موضوعات ہوتے ہیں ہم اس پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا یہ تسلسل اس قدر تیزی کے ساتھ اور اس قدر تنوع اور ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسانوں کا اگر آپ اوریجن دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے۔ تمام انسان خدا کی مخلوق ہیں۔ تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر، تمام مذاہب کے لوگ وہ خدا کو مانتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں وہ چاہے وہ گاڈ کا تصور ہو، یا وہ پرمیشور کا تصور ہو، یا اسے کسی بھی مذہب کے تناظر میں دیکھا جائے۔ آپ اگر بالخصوص پارسی مذہب میں دیکھیں تو میں بہت حیران ہوا کہ جب میں اسٹوڈنٹس کو پارسی ریلیجن کے تناظر میں ہم ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی گاڈ پڑھا رہے تھے، تو بالخصوص میں علامہ سجاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو سنیں کہ 99 نیمز جو قرآن کے اندر، یعنی ایٹریبیوٹیو نیمز آف آلمائٹی گاڈ آپ کو قرآن مجید میں نظر آتے ہیں یا احادیث میں ملتے ہیں، تو ایگزیکٹلی اسی طرح کی صفات آپ کو اوستا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ تمام انسان برابر اس لیے ہیں، اور تمام انسان محبت اور رواداری کے ساتھ دنیا میں اس لیے رہ سکتے ہیں کہ ان کا خالق، ان کا تخلیق کرنے والا ایک ہی ہے۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو مختلف رنگوں میں، مختلف قبیلوں میں، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی رنگ اور اپنی نسل کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز، غور و فکر کا انداز اور رسپانس دینے کا انداز دوسرے سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر اس ڈائیورسٹی یا تنوع کو ہم عزت اور احترام کے ساتھ ایکسیپٹ نہ کریں تو یہ ناممکن ہو جائے گا کہ ہم باہمی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن اور رواداری کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے کہ ہم آپس میں مکالمہ کریں، ڈائلاگ کریں، اور اس مکالمے کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک لو اور ٹالرنس کا جو ایک فطری جذبہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے،
ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت کر کے دنیا میں رہنا چاہتا ہے. اگر آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں اور تصور یہ ہو کہ صرف ایک اکیلا میں ہی روڈ پر گاڑی چلاؤں گا اور کسی اور کو گاڑی چلانے نہیں دوں گا، تو یقیناً روزانہ کی بنیادوں پر ایکسیڈنٹ ہوں گے. تو اسی طرح سے زندگی کی شارح پر ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اور ان قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے جو کم از کم ہیومینیٹیرین پرنسپلز کے تحت بیان کیے جاتے ہیں، تو ہمیں ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے یقیناً ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں اس محبت اور امن کی فضا کو ہمیں آگے چلانا چاہیے. قبل اس کے کہ میں یہاں پر ہم کچھ آگے ہم مزید چل کر بات کریں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ سیمیٹک ریلیجنس کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈائزم کی بات کی جاتی ہے، تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیگر مذاہب کی بات کرتے ہیں، تو ہم قابل توجہ طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً کوئی اراؤنڈ 24 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا نام کے ساتھ ہمیں ذکر ملتا ہے. لیکن جب آپ ببلیکل پروفٹس کو دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس میں آپ کو تقریباً 75 انبیاء علیہ السلام کے نام آپ کو ملتے ہیں. اور بالخصوص میں یہاں پر جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی توجہ کے لیے میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے بعض ریلیجیس اسکرپچرز کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اگر آپ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو جہاں میجر اور مائنر پروفٹس کی تقسیم کے اعتبار سے آپ کو اسکرپچرز کی آپ کو تقسیمات ملتی ہیں، تو آپ کو آج بھی بائبل میں میجر اور مائنر اسکرپچرز آپ کو آج بھی ملتے ہیں. اور بہت سے ایسے انبیاء علیہ السلام کے جن کے ناموں کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کا یعنی ان کے قصص اور واقعات ہم نے اجمالاً بیان کر دیے ہیں، تو ان بعض انبیاء کا نام آپ کو آج بھی بائبل میں ضرور ملتا ہے. تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب ہم ان مذہبی شخصیات کی بات کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب میں ایک لیڈنگ پرسنالٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، یا کسی بھی مذہب میں ان کو بطور فاؤنڈر آف دا ریلیجن یا بطور ایک ریفارمر یا کسی مذہب کے ایک مقدس اور نبی ہونے کی شخصیت کے اعتبار سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو تمام ہی مذاہب میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کم از کم ایک امن، رواداری اور محبت کی یہ بنیادی جو یونیورسل ویلیوز ہیں وہ آپ کو ضرور نظر آتی ہیں. بعض مذاہب اگرچہ پریچنگ ریلیجن نہیں ہیں، لیکن ان میں بھی آپ کو مکالمہ ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ مکالمے کا مقصد کسی کو اپنے مذہب میں کنورٹ کرنا نہیں ہوتا. کیونکہ عام طور پر جب مشنریز یا مبلغین یا جو پریچنگ ریلیجن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ جب کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مذہب میں کنورٹ کیا جائے، اس کو اپنے مذہب میں شامل کیا جائے. جبکہ ابھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ مکالمے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اپنے مذہب میں داخل کریں یا ایک دوسرے کے مذہب پر اعتراضات کریں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور ہم نے ان اعلیٰ انسانی قدروں کو بھلا دیا ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں دوبارہ ان اعلیٰ انسانی قدروں کی طرف پلٹنا چاہیے. تو قرآن مجید میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ایسے مقدس نبی ہیں کہ جنہیں سیمیٹک ریلیجنس میں ایک ایسی عظیم ہستی کے طور پر مانا جاتا ہے کہ جنہیں تمام بڑے مذاہب کے لوگ بطور نبی تسلیم کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو متعدد انبیاء کرام علیہ السلام سوائے 11 کے آپ کو بنی اسرائیل میں ان کی بعثت آپ کو نظر آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے فادر کے ساتھ مکالمہ ہے، وہ مکالمہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کو تراشا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے یا اپنے والد سے بعض روایات کے مطابق آپ گفتگو کر رہے تھے، بائبل میں انہیں یعنی انہیں جو ببلیکل ریفرنسز میں انہیں طارق کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں انہیں آزر کہا گیا، تو ممکن ہے کہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہوں یا ایک الگ ٹائٹل کے طور پر انہیں دیکھا گیا ہو. تو آپ دیکھیے کہ وہ بار بار انہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان کہہ کر خطاب کر رہے ہیں.
یہاں پر جو ایگزامپل میں ابراہیم علیہ السلام کی دے رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ سے گفتگو کر رہا ہے، بیٹا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے، وہ ایسے شخص سے بات کر رہا ہے کہ جو اس کا قریب ترین رشتہ دار ہے، لیکن وہ بتوں کی عبادت میں مصروف ہے. تو جب وہ اپنی بات ان تک کنوے کر رہے ہیں تو انداز یہ ہے کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہمارا مکالمہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو کہ جس کی مذہبی فکر کے ساتھ ہم متفق نہیں ہیں، یا ہماری رائے کے مطابق وہ ہمارے مذہب کے بالکل ایک کانٹریری، ایک مختلف بات ہم سے کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس ڈائلاگ کو یا اس بات چیت کو ہم نے شروع کرنا ہے. کیونکہ جس لمحے آپ عزت اور احترام کا رشتہ آپ ختم کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں پھر ڈیڈ لاک شروع ہو جاتا ہے اور بات چیت نہیں ہو پاتی. آپ یہ دیکھیے کہ صرف مذہب نہیں، جب آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو سیاسیات کا بھی معاملہ یہی ہے. سیاسیات کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ براہ راست تو ٹی وی پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بہت جنگ کے کنارے پر پہنچ گئی ہیں، لیکن بیک ڈور سے ان کے ہاں باقاعدہ ایک مکالمے کا، ڈائلاگ کا ایک سلسلہ باقاعدہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ڈائلاگ کو جاری رکھتے ہیں تو کم از کم ایک دوسرے تک ایکسس آپ کو ملتا ہے. اسی طرح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ایک خدا کی عبادت نہیں کر رہے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان سے مکالمہ کر رہے ہیں تو کس لاجیکل انداز سے انہوں نے اپنی بات کو ان تک پہنچایا ہے، اور جب ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو کس طرح سے، یعنی وہ لوگ جو ایک خدا کے ماننے والے نہیں تھے ان کے ساتھ جب ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اس ڈائیورسٹی کے باوجود جب نعوذ باللہ من ذالک یعنی ان کو شہید کرنے کی بات کی گئی یا ان کے اوپر ان کو قتل کرنے کی بات کی گئی، تو اس کے باوجود کس انداز سے انہوں نے ایک محبت اور پیار کے رویے کو ہی قائم رکھا. دیکھیے فرعون یا فیرو جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، تو خدا نے ان سے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ جب آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں تو فقولا لہو قولا لینا، تو آپ نے نرم انداز سے بات کرنی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ایک نرمی اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، بالخصوص ہمیں پروفیٹک ٹیچنگز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر انبیاء ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں امن، محبت اور اخلاق کی تعلیمات ہمیں دی ہیں. اسی طرح سے آپ کو قبل اس کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کے حوالے سے بات کروں، میں یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مسلم کمیونٹی میں جس طرح سے the sermon on mount, the last sermon of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہے، آخری خطبہ. اسی طرح سے ہماری مسیح برادری میں بالخصوص جو کوہ زیتون پر حضرت مسیح علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی امپورٹنس. آپ نے کس طرح سے انگیج کیا ہے اپنے لوگوں کو، کس طرح سے آپ نے انہیں آسمانی بادشاہت کے قریب ہونے کا درس دیا ہے، کس طرح سے آپ نے انہیں اللہ خدا کی عبادت کرنے کا، کس طرح سے آپ نے غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کا، کس انداز سے آپ نے لوگوں کو محبت اور امن کا درس دیا ہے. خاص طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو کوہ زیتون پر حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ خطبہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس دور میں اپنی قوم کو آپ نے خدا کے دین کی طرف دعوت دی ہے. پھر وہاں جو ٹیمپٹیشن آف جیزس کے نام سے آپ کو میتھیو کے ابتدا میں آپ کو ایک مکالمہ شیطان کے ساتھ بھی ملتا ہے. جب شیطان نے انہیں ٹیمپل کی عمارت کے اوپر لے جا کر کہا کہ آپ اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرائیں، آپ اگر خدا کے مقرب ہیں تو خدا کے فرشتے آپ کو تھام لیں گے. تو مسیح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا تو اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، لیکن بندوں کو نہیں چاہیے کہ وہ خدا کا امتحان لینے لگے. تو یہ دیکھیں کتنی ایک، اگرچہ یہ ڈائلاگ شیطان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر لاجیکل بات ہے، کس قدر یعنی ایک عقل پر مبنی ایک بات ہے کہ بحیثیت یعنی ایک کریشن، آپ جب اپنے کریٹر کے بارے میں جب اس طرح کو آپ اس کو ٹیسٹ میں داخل کرنے لگیں تو یقینی طور پر وہ بات آپ کے لیے قابل توجہ نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب جوئش اسکالرز نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک مقام پر ٹریپ کرنے کی کوشش کی، اس کا واقعہ بھی آپ کو بائبل میں ملتا ہے، اور انہوں نے ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک سوال کیا اور ایک سکہ باقاعدہ آپ کو دکھایا. تو آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، اور جو رومن جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو. اب یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے،
اس میں اتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ آپ نے جو اپنا میسج کنوے کرنا تھا وہ آپ کا میسج بھی باقاعدہ کنوے ہو گیا، اور جو لوگوں کو نصیحت کرنی تھی وہ نصیحت بھی آپ نے لوگوں تک کنوے کر دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب آپ بالخصوص یعنی ان مقدس ہستیوں کی آپ بات کرتے ہیں تو ان مقدس ہستیوں نے جو ہمیں مکالمے کا، ڈائلاگ کا، کہ ہمیں پرنسپلز ہمیں بتائے ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کی رائے سے بالکل ایک آن دا ادر ہینڈ ایک دوسری سائڈ پر کھڑا ہوا ہے، تو کس انداز سے آپ انہیں انگیج کرتے ہوئے آپ ایک باہمی ربط اور تعلق کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جو مکالمہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے پہلے لوگوں کو بتایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج دوسری طرف سے حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یس، ہم آپ کی بات کو تسلیم اس لیے کر لیں گے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو اس صداقت اور امانت کی وجہ سے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہوگا وہ درست کہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہی پیغام ہے کہ جب شیطان نے مسیح علیہ السلام سے کہا کہ یہ دنیا کی بادشاہت آپ کو میں دے دوں گا، مجھے سجدہ کیجیے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اپنے خدا کی عبادت کرو اور اسی کو سجدہ کرو۔ کتنی خوبصورت! اب آپ بہت قابل توجہ بات ہے کہ شیطان، اس کی ایک تاریخ ہے، اگر آپ جینیسس سے اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح سے دنیا کی تخلیق سے لے کر آدم علیہ السلام کا جو شیطان کے ساتھ جو پورا ایک مکالمہ ہے، اور کس طرح سے شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور پھر مسیح علیہ السلام کس طرح سے شیطان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جو گفتگو فرمائی ہے، صداقت اور امانت سے لے کر کس طرح سے ایمان بالغیب کی طرف یعنی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ پھر یہاں پر خاص طور پر آپ اس ڈائلاگ کو بھی دیکھیں کہ جو نجران کے مسیحی وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ ہوا ہے، وہ بہت قابل توجہ ہے، اسے بہت خصوصی توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ایبیسینیا کے بادشاہ کے ساتھ جو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکالمہ ہوا ہے وہ بہت قابل توجہ ہے کہ آپ نے کس انداز سے سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں پر آپ نے گفتگو کی۔ اب ہم یہاں سے اپنے اس پریمبل کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے سیمیٹک ریلیجنز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کس انداز سے آپ مکالمے کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ریفرنسز میں نے اس لیے دیے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کی مقدس کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہمیں باہمی طور پر ڈائلاگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ تقریباً اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو تقریباً ان میں 3.5 سے 4 ارب تو مسلم اور کرسچن ہیں، تو یہ تقریباً ایک دنیا کی ایک نصف سے زائد آبادی جو ہے وہ اس وقت ڈائلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے مناظرہ، مباحثہ، مخاصمہ، مجادلہ، اس کو ہمارے ہاں کبھی ڈیبیٹس بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر شیخ احمد دیدات کے یعنی جمی سواگٹ کے ساتھ آپ جو امریکہ کے سب سے بڑے پاسٹر رہے، آپ ان کے ساتھ ان کے مناظروں کو دیکھیں تو مناظرہ یا مباحثہ جو ہے وہ ہمیشہ اس طور پر ہوتا ہے کہ اس میں ڈیبیٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہارے اور کوئی جیتے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ مناظرے میں کون ہارے گا اور کون جیتے گا، جبکہ مکالمے کے اندر آپ ہار اور جیت کے اعتبار سے آپ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک فرد اپنی بہتر دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسرا فرد کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھی دلیل پیش کروں، اور اس دلیل کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوسرے کو ہرا دیا جائے۔ اور ڈیبیٹ میں آپ گویا کہ ایک کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی اور خود کو جتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں دوسرے کی تذلیل بھی ہوتی ہے، تحقیر بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک دوسرے کا مذاق بھی جو ہے وہ لوگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ مسابقتی ہوتا ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہار اور جیت کے ہم معاملے میں ہم ہوتے ہیں، لیکن مکالمہ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ جب آپ مکالمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈائلاگ ہے، مکالمہ کلام سے ہے، کلام کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ہم کلام۔ تو مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ
مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. یہ مکالمہ ایک مسلسل ایک لرننگ پروسیس ہے کہ آپ میرا نقطہ نظر سنتے ہیں, میں آپ کا نقطہ نظر سنتا ہوں, آپ مجھ سے سیکھتے ہیں اور میں آپ سے سیکھتا ہوں. میں یہاں پر ایک بہت قابل توجہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. مجھے جو مختلف مکاتب فکر اور مذاہب کے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں, تو یہ منظر آپ کو شاید کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں عام طور پر, یا کسی سینگاگ میں, یا کسی چیپل یا ٹیمپل میں, یا کسی گردوارے میں, یا کسی مندر میں آپ کو نظر نہیں آتا. میں ایک مرتبہ لیکچر کے لیے مجھے انٹرفیتھ ہارمونی کا ایک پروگرام تھا جس میں ہمیں دعوت دی گئی مہادیو کے مندر. مہادیو کے مندر کے بارے میں بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 1500 سے زائد سالہ یہ پرانا مندر ہے, اور وہاں مختلف کمیونٹیز کے لوگ وہاں پر موجود تھے, اور کہا گیا کہ یہاں پر تقریباً تاریخ یہ ہے کہ یعنی کبھی یہاں پر مسلم کمیونٹی کے لیے اس طرح سے یہ مندر نہیں کھولا گیا. ظاہر بات ہے کہ سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز اور پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن بہت ایک آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ جو عمومی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا اور پینا صرف پسند نہیں, یعنی پسند کو تو چھوڑ دیں جو ہے, یعنی ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے یہ کہ ہم کسی نارمل عام حالت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا یا باہمی گفت و شنید کی طرف ہم جا سکیں. لیکن مکالمہ ایک ایسی چیز ہے کہ مکالمے نے آج آپ تمام کو ایک ٹیبل کے اوپر جمع کر دیے. آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے پانی بھی رکھا ہوا ہے, آپ ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں, آپ کے جسم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور اس مکالمے کی وجہ سے بہت سارے مسکنسیپشنز جو آپ ایک دوسرے کے بارے میں اس سے قبل رکھتے تھے, یقیناً وہ آج آپ کے قلب و ذہن سے دور ہو رہے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, اور ہم اس بات پر مکالمے میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم اختلاف کرنے کا ایک دوسرے سے حق رکھتے ہیں. یعنی ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. فرض کر لیں کہ اگر کسی کے مذہب میں خدا کا ایک خاص تصور ہے, میرے مذہب میں خدا کا ایک خاص تصور ہے, تو ہم مکالمے میں ایک دوسرے تک اپنی بات بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا ہم کسی ہندو کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, کیا ہم کسی کرسچن کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کھانا حلال ہو تو آپ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ وہ کھا سکتے ہیں. آپ ایک برتن میں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, یہ شرعاً حرام اور ناجائز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھائی آپ کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی بیٹھ کے اس کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو. اس طرح کا ایک کمپلژن کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو شرعی طور پر اسلام میں اس میں کوئی مذاق نہیں, اگر کھانا حلال ہے تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مکالمے کی فضا کو ختم کر دیا گیا, تو نتیجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے تو اس کی بہت بڑی پرائس جو ہے وہ پے کرنا پڑے. لیکن بہرحال مکالمے کے اندر آپ ایک دوسرے سے اختلاف, ڈفرینس آف اوپینین پر اتفاق کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے. اور جو آخری جملہ ہے وہ بہت قابل توجہ ہے کہ جب ہم مکالمہ کرتے ہیں تو مکالمے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے درمیان میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں اور ہمارے درمیان میں سملیرٹیز کہاں کہاں ہیں, یکسانیت اور اختلافات. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ذات پات, رنگ, نسل, زبان, کلچر, جغرافیہ, مذہب اور اس کی بنیاد پر بہت سارے عقیدوں میں ہمارے اندر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. معاشرتی ڈائیورسٹی ہے ہمارے ہاں, تہواروں اور رسومات کے اعتبار سے ڈائیورسٹی ہے. آپ دیکھیں مختلف لوگ مختلف لباسوں میں یعنی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ اگر میں نے خاص انداز سے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے, خاص انداز سے لباس پہنا ہوا ہے, آپ نے خاص مذہبی یعنی رنگت کو اختیار کیا ہوا ہے, تو یقیناً وہ لیبل آپ کے انٹینٹ کو اور وہ لیبل آپ کے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم اس اختلاف کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی چل رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں ڈفرینسز بھی ہیں اور سملیرٹیز بھی ہیں. تو اس مکالمے میں اختلاف اور اتفاق یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. یعنی اس میں کیونکہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو رہا, تو لہٰذا آپ اور میں جب اتفاق کر لیں گے کسی بات پر یا اختلاف کر لیں گے تو دونوں کی ویلیو ایک ہی ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان میں ڈفرینسز ہیں تو ہم ان پر لعنت بھیجیں گے, برا بھلا کہیں گے, ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ماریں گے. اور اگر ہم اتفاقات کی بات کریں گے تو وہ بہت ہمارے نزدیک سملیرٹیز اگر کچھ نکل آئی ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے.
تو سملیرٹیز کو زیادہ بیان کرنا چاہیے کہ اس سے قربت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ڈفرینسز ہیں تو ان ڈفرینسز کی بنیاد پر ہم پریجوڈس ہوتے ہوئے تعصب کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ادب، احترام اور عزت کو ختم کر دیں۔ پھر اس میں ایک جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کے حوالے سے یقیناً ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو گریک ورڈ ڈائلاگوس سے جو ہے وہ یہ ماخوذ ہے، اور ڈائی کا مطلب ہوتا ہے تھرو اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے ورڈ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکالمے میں آپ الفاظ کے ذریعے سے اپنی بات کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مکالمہ ایک ایسے عمل کا نام ہے، مکالمہ ایک مستقل پروسیس ہے، ایک مستقل عمل ہے مکالمہ، کہ جس عمل میں ہم ایک دوسرے کی زندگی، ایک دوسرے کا لائف اسٹائل، ایک دوسرے کی زندگی، ایک دوسرے کا لائف اسٹائل، ایک دوسرے کی سوشل ویلیوز، ایک دوسرے کے بلیف سسٹم اور عقائد کو ہم بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سمجھنے کی کوشش میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی آگے آ جائے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی وہ شفٹ کرنے کے لیے، تو ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، جو ہماری اقدار کے اعتبار سے، ہمارے خیالات کے اعتبار سے ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب میں پاکستان میں ہوں اور اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں میں ہوں تو میرے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ میں تو اپنے ہی لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، لیکن جب آپ بالخصوص ایسی ریاستوں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر، مختلف ریسز کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، تو یقیناً وہاں پر آپ کو ضرورت صبر کی ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا مکالمے کی تعریف یہ ہے کہ مکالمہ ایک ایسے مسلسل عمل کا نام ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کی لائف اسٹائل، اقدار، سوشل ویلیوز، ان کے بلیف سسٹم، عقائد کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم آپس میں انٹریکشن کو پروموٹ کر سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وفاداری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اس کو نیکسٹ کیجیے۔ مکالمے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ میں اگر آج شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، شیعہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیوبندی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح سے آپ کسی ہندو بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ہندو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ ہیں، وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح بہائی کمیونٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن کی یعنی ایک ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے ہماری فہم کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں انسان کے اندر۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں اگر ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرے ایڈریسیز، میرے اسٹوڈنٹس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور میرے سننے والوں میں تمام مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ میری گفتگو کا انداز کیا ہوگا؟ میری گفتگو کا انداز بالکل بدل جانا چاہیے۔ میں مکالمہ ہی کر سکتا ہوں، یعنی میں اگر روزانہ وہاں اگر لوگوں کو بتاؤں کہ تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم غلط بولتے ہو، تم صحیح بولتے ہو، یہ اختلافات ہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب وہ کلاس کا ماحول خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ تو لہٰذا فہم کے اندر نشو و نما یعنی پیدا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذہن کی جو نشو و نما کے ساتھ فہم کی سرحدوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہماری جو باؤنڈریز بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے ذہن میں کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ بلیو می، یہ بہت بڑی ذہنی کشادگی ہے کہ آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ اب چینج ہو رہا ہے کہ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کم از کم ایک دوسرے کی گفتگو کو سن تو رہے ہیں، کم از کم اس بات پر تو اتفاق ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف، ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں۔ تو جب آپ اس بنیاد پر مسلسل مکالمے کی فضا کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس وقت جو گلوبل ورلڈ، گلوبلائزیشن کے اس ماحول میں کہ ذرائع ابلاغ نے ہمیں بہت قریب کر دیا ہے، سفر کے ذرائع بہت تیز ہو چکے ہیں۔ آپ ابھی فلائٹ لیں، آپ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر فلائی کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ دوسرے ملک میں بآسانی پہنچ جاتے ہیں، اور چند گھنٹوں میں ایک کانٹیننٹ سے آپ دوسرے کانٹیننٹ میں چلے جاتے ہیں۔
رات دن کے یعنی اختلاف کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو گویا کہ اس گلوبل ورلڈ میں کہ جب ذرائع ابلاغ بہت تیز ہو گئے, سفر کے ذرائع بہت زیادہ تیز ہو گئے, تو ایسے وقت میں یعنی مثبت طور پر ہم کس انداز سے اس ڈائیورسٹی کو قبول کرتے ہوئے, یعنی مجھے یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے درمیان میں کلچرل ڈفرینسز ہیں, ہمارے درمیان میں مذاہب کے فرق ہیں, ہمارے درمیان میں سوچ اور فکر کا اپنا اپنا ایک الگ زاویہ ہے. تو اس سوچ اور فکر کے خاص زاویے میں رہتے ہوئے ہم کس انداز سے مثبت طور پر ایک دوسرے کو اختیار کر سکتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں کہا گیا کہ قل یا اہل الکتاب, کہ آپ جو اہل کتاب ہیں انہیں بلائیے اور انہیں کہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ ہمارے درمیان جو کامنالٹیز ہیں کم از کم اس پر بات کرنے کا آغاز کیا جائے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکالمے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ ڈفرینسز کو فی الحال پیچھے رکھتے ہوئے جو آپ کے اور میرے درمیان میں ایک کامن بات ہے کم از کم اس کو تو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. اور تمام انسانوں میں ایک کامن بات تو ہے کہ ہم سب کیا ہیں, انسان ہیں. تمام مذاہب کے لوگوں میں یا اگر کوئی مذہب کو نہیں بھی مانتا تو کامن بات کیا ہے کہ تمام لوگ انسان ہیں. تو مثبت طور پر تو اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم تعصب پر قابو پا سکتے ہیں. مختلف کلچرل ڈفرینسز, ریسزم کی بنیاد پر جو ہمارے درمیان فرق پائے جاتے ہیں, ہمارے درمیان میں جو مختلف نوشنز, تھاٹس, آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر جو ہمارے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. پھر آپ جب کاسٹ اور اس سے آگے بڑھ کر جب آپ کریڈس پر بات کرتے ہیں, آپ جب عقائد پر بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے تعصبات پر قابو پانے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. آپ یہ 2 روزہ 3 روزہ ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ آج کے بعد آپ اگر کبھی کسی دوسرے فرقے کے شخص سے ملیں گے یا کسی غیر مسلم سے ملیں گے یا کسی غیر عیسائی سے ملیں گے یا اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی, غیر بہائی سے ملیں گے, غیر یہودی سے ملیں گے, غیر ہندو سے ملیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آپ بہت زیادہ اجنبیت اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں آپ کسی ایسے شخص سے بھی مل چکے ہیں کہ جو آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. ہم نے ایک مرتبہ سردار ہیرا سنگھ صاحب کو, مجھے سردار صاحب نظر آ رہے ہیں, ہم ڈاکٹر سردار ہیرا سنگھ صاحب کو ایک دفعہ ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور وہ انٹرفیتھ ہارمونی سے متعلق ہی پروگرام تھا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ حیران ہو گئے یہ سن کر. یعنی آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں جو عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوگا تو وہ بس پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے آپ کے ساتھ, اور یہی تاثر دیگر برادریوں میں پایا جاتا ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ نہ جانے کیا کرے گا. تو سردار ہیرا سنگھ صاحب نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور بابا گرو نانک کی تعلیمات میں سے کچھ انہوں نے اشعار پڑھے اور کہا کہ یہ ایگزیکٹلی ترجمہ ہے سورۃ الاخلاص کا, اور کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان میں بہت زیادہ چیزیں قریب ہیں. اور جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک گرودوارے میں ہم وزٹ کے لیے اسٹڈی ٹور پر ہم لے کر گئے تو اس سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمیں بھی اس کا بہت اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ کامنالٹیز ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو شیئر نہیں کیا جاتا, انٹریکشن نہیں ہوتا, ڈائلاگ کی فضا نہیں ہے, تو ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژنس اس حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم تعصبات پر قابو پا سکتے ہیں اور ایکسٹریمزم جو ہمارے اندر بڑھ رہا ہے, ایک انتہا پسندی کی جو فکر ہمارے اندر پروان چڑھ رہی ہے, تو اس سے ہم اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. اچھا, مکالمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں ہم ایک دوسرے کے کریڈ سسٹم پر ہم ایک دوسرے پر اعتراض کر سکتے ہیں, کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ ہوگا. یعنی بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ آپ بہت غلط کہہ رہے ہیں, آپ نے تو بہت بری بات کہی ہے, آپ کی دلیل تو بالکل بھونڈی سی ہے, آپ تو بالکل باطل پرست ہیں اور آپ تو جہنم میں جائیں گے. یعنی گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنے کے بجائے اگر مجھے آپ کی اوپینین سے اختلاف ہے تو مکالمے میں, یعنی یہ مناظرے میں تو ہو سکتا ہے کہ مناظرے میں کہوں کہ آپ تو کنفیوژن کا شکار ہیں, آپ نے تو کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو ریفرنسز ہی نہیں ہے, اور عام طور پر مناظرے میں بہت زیادہ چیخ پکار اور یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. لیکن مکالمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے ویلیوز کو, ہم ایک دوسرے کے بلیف سسٹم پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک مثبت انداز سے.
تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ غلط ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ وائی کی وجہ سے میں ایکس کے ساتھ ناگواری محسوس کرتا ہوں. یعنی فرض کر لیں کہ اگر مجھے آپ سے کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہے یا میں ناگواری محسوس کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نقطہ نظر سے اس سبب سے، اس وجہ سے میں کچھ ناگواری محسوس کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں مجھے کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا. یعنی یہ گویا کہ ایک بات کو دوسرے انداز سے کہنے کا ایک طریقہ. وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر پوچھی تو کسی نے کہا کہ جناب آپ کے سارے گھر والے مر جائیں گے اور آپ زندہ رہیں گے. تو بادشاہ نے کہا اس کی فوراً تعبیر بدلو ورنہ قتل کر دیا جائے. تو کسی دانا کو بلایا گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی عمر سب سے زیادہ طویل ہوگی. تو مطلب اس کا وہی تھا، لیکن بادشاہ خوش ہو گیا. تو ایک بات کو کہنے کا ایک ایسا آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کم از کم محبت اور جو ایک دوسرے کا انسانی بنیادوں پر احترام ہے، اس احترام کو ہم ختم کرنے والے نہ بن جائیں. مکالمے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کبھی بھی مکالمہ رکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی انٹریکشن کسی مامارگاہ میں رکھ سکتے ہیں، کسی مسجد میں رکھ سکتے ہیں، کسی ہندو ٹیمپل میں ہو سکتا ہے، کسی گردوارے میں ہو سکتا ہے، تو یا کسی چرچ کے اندر یہ مکالمہ رکھا جا سکتا ہے. عمومی حالات میں یہ ممکن نہیں. میں یہاں پر آپ کو مثال دوں کہ پاکستان کے حالات کیونکہ مختلف ہیں، لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں بعض مسلم کمیونٹیز میں یہ طریقہ ہے کہ وہ مساجد کا ایک باقاعدہ وزٹ کرواتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہ اپنے مذہبی اداروں کا انہیں وزٹ کرواتے ہیں. تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ مکالمے کے آغاز کے لیے ایک محفوظ جگہ کا قائم کرنا بہت اہم ہے. کیوں؟ تاکہ تمام شرکاء کو یہ معلوم ہو کہ جب میں اپنی کوئی بات شیئر کر رہا ہوں تو آئی ایم سیکیور. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہندو کمیونٹی کا بھائی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے یہ فیل ہونے لگے کہ میں انسیکیور ہوں، اگر میں نے یہاں کوئی بات کی تو یہ تمام لوگ اٹھ کر مجھے یہاں مارنے لگیں گے، یا اگر یہاں کوئی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسیکیور فیل کرے کہ اگر میں نے اپنی بات شیئر کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے لیے کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، یا کوئی کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور وہ انسیکیور فیل کرتا ہے کہ میری بات کو کہنے کے اندر میرے اندر جرت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر یہاں اپنی بات کروں گا تو میری جان خطرے میں ہے. یا کوئی بہائی کمیونٹی کا ہے، وہ اپنے خاص نظریات پیش کرتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہا ہے، یا کوئی سکھ برادری سے ہے وہ آرام دہ فیل نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل یہاں پر ماحول اس کے لیے نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مکالمے میں خلل پڑتا رہے گا. تو مکالمہ ہمیشہ ایک محفوظ جگہ پر ہو جہاں پر لوگ اپنے تھاٹس کو شیئر ایک سیکیور انداز میں کرنے کے قابل ہوں. اسی لیے یہ خوبصورت اچھی ٹھنڈی جگہ کے لیے منتخب کی گئی ہے. مکالمے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں. نمبر 1، ایک دوسرے کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے اچھا مکالمہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ میری بات سنیں اور میں آپ کی بات سنوں، اور اچھا مکالمہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ہر شخص اس انٹریکشن میں ہر آدمی بولے کہ بھئی مجھے بھی اس میں حصہ لینا ہے. تو اگر آپ دوسرے کی بات کو نہ سنیں تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کچھ آپ ذرا اس پر اظہار خیال کریں. کوئی ایک آدھ اوپینین آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئے. جی، اگر آپ دوسرے کی بات نہ سنیں اور اپنی سناتے رہیں تو کیا ہوگا؟ جی، ڈس رسپیکٹ فیل کرے گا کوئی، اور ماحول خراب ہوگا. اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بظاہر سن رہا ہوگا، دماغ کہیں اور ہوگا. اور کچھ جواب بتائیے. جو اس میں یکسانیت ہے اسی کو نہیں سمجھ پائے. جی، آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ لائے رہے. جب یکسانیت کو ہی ہم سمجھ نہیں پائے تو پھر ہم آگے کس طرح سے چل سکیں گے؟ اور کچھ بتائیے. ہم ایک دوسرے کی بات کو، میں چاہتا ہوں کہ دوسری مسلم کمیونٹی کے علاوہ بھی کہیں سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریمارکس آنے چاہیے. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ مناظرہ شروع ہوگا، مباحثہ شروع ہوگا، مکالمہ نہیں ہوگا، تقریر ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے میں کر رہا ہوں. دوسرے کا موقف سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک دوسرے کی بات جب ہم نہیں سنتے، یہ ویسے اس پر کوئی ایکٹیویٹی بھی میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے. تو جب ایک دوسرے کی بات کو آپ نہیں سنتے تو یہ سارے جوابات جو آپ لوگوں نے دیے ہیں
اس سے بھی زیادہ بھیانک نتائج آپ کے سامنے مترتب ہو سکتے ہیں. تو ایک دوسرے کی بات کو سننا ضروری. پہلے تولیں پھر تولیں اور پھر دوبارہ تولیں. بار بار تول کر کئی بار اس کا وزن کر کے پھر آدمی کو بات کرنی چاہیے کہ میرے کسی جملے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں. جی, پہلے بولتے ہیں اور پھر بعد میں تولتے ہیں. دوسرے لوگ تولتے رہتے ہیں اسے. تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. میرے کسی جملے سے, میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی اپنی انسلٹ فیل نہ کرے. ہمیشہ پوزیٹیو رہنے کی کوشش کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیٹیو انداز سے لوگوں کی بات کو سمجھنے کی اور اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مثبت نہیں ہوتے, میں نے پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے. اب آپ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کر لیں مکالمے میں, میرا پہلے یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے, تو لہٰذا اب یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ دشمن کی طرف سے آ رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی سازش کا عنصر موجود ہے. تو مثبت انداز سے سوچنا چاہیے. ایک وقت میں ایک ہی فرد بولے, اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آپ زیر غور آ سکیں. اہم بات یہ ہے کہ مکالمے میں, آگے بڑھا دیجیے, مکالمے میں یعنی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس میں بلا وجہ مداخلت نہ کریں. میں بھی کل جس کانفرنس میں ہم تھے, اچھا اتفاق سے ایک کانفرنس ہمارے ہاں کل بھی ہے اسلامک اسٹڈیز میں, اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کچھ اسکالرس کا براہ راست انٹریکشن ہوگا. وہ بہت ایک سینسیٹیو نوعیت کا مکالمہ ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب مجھے کل اس کا زیادہ بھرپور انداز ہوا. کل ہمارے ہاں ایک پروفیسر رومانیہ سے آئے ہوئے تھے, پروفیسر ڈاکٹر مائیکل واکو. وہ ایک بہت بڑے کرسچن پریسٹ بھی تھے اور باقاعدہ وہ وہاں کی تھیولوجیکل گریک کیتھولک جو یونیورسٹی تھی وہاں پر وہ پروفیسر تھے, پڑھا رہے تھے. اسی طرح سے ہمارے ہاں کچھ جو شخصیات تھیں وہ سلوواکیہ سے آئی ہوئی تھیں, کچھ ہمارے یہاں جرمنی سے آئے ہوئے تھے. تو ان سے گفتگو کے دوران مجھے بھرپور ایک بات کا اندازہ ہوا کہ مکالمے کے حوالے سے ہماری تربیت بہت کم ہوئی ہوئی. کیونکہ ہمارا جو پاکستانی ورژن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے کرتے دوسرے کی بات کو کاٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. بلیو می کہ میں جتنی دیر میں نے بات کی اس نے میری بات کو توجہ سے سنا, اور جب اس نے گفتگو شروع کی تو بات کرتے کرتے مجھے جذبہ ہوا کہ میں کہیں اس کی بات کو کاٹوں اور روکوں. میں نے بس روکنے کے لیے کچھ لفظ بولے ہی تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ شخص اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور اس نے میری بات کو سنا ہے. تو اچھا مکالمہ اسی وقت ہوگا کہ جب میں سننے کا عادی ہوں گا اور اپنی بات کو بہتر انداز سے سنانے کا بھی عادی ہو سکوں گا. تو کوئی فرد بول رہا ہے تو مداخلت, اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے آداب میں سے. اچھا, کوئی فرد کچھ کہہ رہا ہے تو بلا وجہ ہنسنا نہیں چاہیے. اگر ہم مکالمے میں ہنسی مذاق کے ساتھ گفتگو کو سنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یا کسی کے کان میں خسر پھسر شروع کر دی جائے تو جو بات کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ جناب میں نہ جانے میں کیا ایسی بات کہہ دی کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, نہ جانے میرے کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو بلا وجہ ہنسنا نہیں چاہیے. اس لیے سائڈ میں لکھا ہوا ماں سوائے اس کے کہ وہ لطیفہ سنا رہا ہو. اب پتہ چلا بہت اچھا لطیفہ سنایا گیا, اس کے باوجود سپاٹ چہرے کے ساتھ ہم سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل بیکار آدمی ہو, تم لطیفہ سناؤ یا جو بھی کر رہا ہوں میں, تمہاری بات سے کوئی غرض نہیں. تو گویا کہ جی ہنسنا چاہیے. تو جو ایکسپریشن ہے, یہ باڈی لینگویج, یہ آپ کا ایکسپریشن, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ آپ کسی بچے کو غصے کے ساتھ دیکھیں تو وہ بچہ آپ کے غصے کے اس ایکسپریشن کو محسوس کرے گا. تو مکالمے میں آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا دیکھنے کا انداز, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو میں کس نگاہ کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرا دیکھنے کا انداز کیا ہے. آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو میرے کاسٹ, کریڈ یا ایتھنک بنیادوں پر وہ مجھ سے بہت زیادہ مختلف ہے, تو یقینی طور پر مجھے اپنی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. پتہ چلا کہ میں نے آستینیں چڑھا دی, اب ذرا تم بولو ذرا کچھ آگے. تو یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم کس انداز سے کس شخص تک اپنی بات کو کنوے کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہر ایک کے حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس ڈائلاگ میں یا گفتگو میں ہم ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں. آپ کو تو یہی نہیں پتا, آپ کو کیا معلوم. تو وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی بہت بڑا اسکالر ہو یا
بہت کم معلومات رکھنے والا ہو. مکالمے اور ڈائلاگ میں ہمیں ہر شخص کی حصہ لینے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مکالمے میں ہمیشہ میں کر کے بات کریں. میرا یہ خیال ہے, میں یہ سوچتا ہوں, میرا یہ گمان ہے, میری یہ رائے ہے, ہم کہہ کر بات نہ کی جائے. کیونکہ جب میں کہوں گا تو اٹ مینس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی رائے کا اظہار شروع کر دوں. ہم یہ سوچتے ہیں کا مطلب ہوگا کہ میں آپ سب کی ذہنی خیالات کو جانتا ہوں. مجھے کیا پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, مجھے کیا معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے, مجھے کیا معلوم کہ آپ کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو میں کے بیانیے میں کے نیریٹو کے اندر بات کی جائے گی کہ میرا یہ خیال ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اپنی باڈی لینگویج پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. پتہ چلا کہ مکالمہ ہو رہا ہے اور بات اس سے کر رہے ہیں اور دیکھ ادھر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ سامنے والا اس میں انسلٹ فیل کرے گا اور ایک اچھا انداز اس میں شامل نہیں ہوگا. دوسروں کے نقطہ نظر کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے, اور یہ بہت اہم بات ہے, دوسروں کے نقطہ نظر کو سنجیدگی سے دیکھیں. بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو میرے لیے سمجھنا بہت آسان ہو, ایک چیز کو میں بہت اچھے انداز سے سمجھ رہا ہوں, میرے خیال میں ایک چیز بہت درست ہے اور بہت صحیح ہے, لیکن آپ کے خیال میں وہ چیز درست نہیں ہے, اور میں زبردستی آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. تو ان پرنسپل ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ بات جو میں قبول کر چکا ہوں, یا میرا مذہب ہے, یا میرا عقیدہ ہے, یا جو بات میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں, یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سامنے والے پر بھی مکمل طور پر واضح ہو جائے. اس کا کبھی امکان ہے کہ ایک چیز میں بہت اچھے انداز سے سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کا سوچنے سمجھنے کا زاویہ مختلف ہو, اور مجھے اس بارے میں آپ کی مذمت کرنے کا کوئی حق نہیں کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کا اینگل مختلف ہے, سوچنے سمجھنے کا زاویہ آپ کا مختلف ہے. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو قبول کرنے میں کسی اور مذہب یا مکتب فکر کے شخص کو پرابلم ہو سکتی ہے, مشکل پیش آ سکتی ہے کہ جو چیزیں مجھ پر بالکل واضح ہوں. لہٰذا مکالمے میں اپنی بات کو ڈیلیور کر دوں, کسی کو منوانے کی یا زبردستی قائل کرنے کی کوشش میں مجھے نہیں کرنی چاہیے. جو بات بھی کہتے ہیں ایمانداری سے کہیں, اس میں جھوٹ, فریب, دغا, بددیانتی, علمی خیانت شامل نہیں ہونی چاہیے. اور ایک دوسرے کے بارے میں منفی بات کہنے کے بجائے ہمیں مثبت بات کہنی چاہیے. ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کریں اگرچہ آپ متفق نہ ہوں. ڈفرینس آف اوپینین اور ڈیویشن میں فرق ہوتا ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا بتائیے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 22. دیکھیں یہ ایک اور نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے. تو 2 اور 2 جمع کریں تو 4 ہوتے ہیں. 0 دیکھیں ایک اور رائے آپ کے سامنے آئی. تو ڈیویشن اور ڈفرینس میں فرق ہوتا ہے. اگر میں کسی ایسی بات سے اختلاف کروں کہ جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں, طے ہو چکی ہیں, تو اگر میں اس سے اختلاف کروں گا تو وہ ڈیویشن کہلائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ انحراف مجھے نقصان بھی پہنچا دے. آگ میں میری انگلی لگے گی تو یقیناً جل جائے گی, لیکن اگر میں اس سے انحراف کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا پورا جسم جل جائے اور موت واقع ہو جائے. تو ڈفرینس آف اوپینین اور ڈیویشن میں فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق ہے. اس وقت دنیا کے تمام مذاہب کو جو بڑے بڑے پرابلمز جو وہ فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ ہندوازم ہو, وہ کرسچینٹی ہو, اسلام ہو, وہ بہائیزم ہو, یا وہ زوراسٹرینزم ہو, یا شنٹوازم اور تاؤازم ہو, یا بدھزم ہو, یا مانی کا مذہب ہو, وہ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کی اس وقت بات کر لیں, تمام ریلیجنز کو اس وقت یعنی بین الاقوامی سطح پر کچھ یکساں قسم کے مسائل ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں. اور ان مسائل میں ایک جو بڑا ایشو اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے, وہ ہے توہین کا, ڈس رسپیکٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی مذاہب کی توہین ہو رہی ہے, کیونکہ اس وقت مذہب کے انکار کا جو نیریٹو اس وقت بڑے پیمانے پر آگے چل رہا ہے, اس کی بنیاد پر تمام ہی مذاہب کی شخصیات اور ان کی تعلیمات کا کہیں نہ کہیں کو مذاق اڑانا, توہین کرنا اور بلاسفیمس جو کنٹینٹ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یاد رکھ لیں
کہ مکالمے کا مطلب ایک دوسرے کی توہین نہیں، مکالمے کا مطلب ایک دوسرے کی توہین نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کے عقیدے سے یعنی ایگریمنٹ میرا نہیں ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میں آپ کی توہین شروع کر دوں یا آپ کے عقیدے کی توہین شروع کر دوں، کیونکہ ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کے عقیدے کا انکار کرتا ہوں، تو میں بہت طریقے کے ساتھ اس کا اظہار کر سکتا ہوں مکالمے میں کہ میں آپ کے عقیدے کا انکار کرتا ہوں، میں آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی توہین شروع کر دوں، میں آپ کے عقیدے کا مذاق اڑانا شروع کر دوں۔ لاجیکل بیسس پر بات ہو سکتی ہے، اپنی رائے کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی کہ اس کا یعنی آگے بڑھ کر بلاسفیمی یا توہین کی طرف جایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے خیالات کا احترام، اگرچہ آپ متفق نہیں ہیں، یاد رکھ لیں کہ جب آپ کسی دوسرے کی رائے کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، آپ اپنی رائے سے اگر آپ اپنی رائے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم دونوں مکالمے کے دوران ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہ بھی ہوں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے مذہب پر قائم ہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے مذہب پر قائم ہیں اور میں اپنے مذہب پر قائم ہوں، میں نے اپنی رائے کو پیش کر دیا، آپ نے اپنی رائے کو پیش کر دیا۔ دوسروں کو یہ مت بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، انہیں خود بتانے دیں کہ ان کا عقیدہ۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ بالخصوص جو پاکستانی ورژن ہے ہمارے ہاں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کا معافی ضمیر جان لیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، تو دوسروں کو بتانے دیں کہ ان کے قلب و ذہن میں کیا ہے، دوسروں کو بتانے دیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، دوسروں کو ایکسپلین کرنے دیں کہ وہ اپنے ریلیجن کو یا اپنے عقیدے کے بارے میں وہ کیا خیال رکھتے ہیں، تو یقیناً اس سے بہت سی کنفیوژنز آپ دور کر سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر جس طرح سے میں اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے بارے میں یا اسلامی عقیدے کے بارے میں کوئی شخص اپنی رائے دے گا اور اس کو میرے عقیدے کے طور پر بیان کرے گا، تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی اگر وہ بات درست نہیں ہے، اگر وہ بات درست نہیں تو مجھے تکلیف ہوگی کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے اور یہ شخص اس بات کو میری طرف منسوب کر کے بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا میرا جذبہ یہ ہوگا کہ فوری طور پر میں انٹرفیئر کروں اور میں اپنے مذہب کی رائے کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ہم مکالمے کی بات کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت یہ پوری جو بات ہو رہی ہے یہ مکالمے کے تناظر میں ہو رہی ہے، تو مکالمے میں ایک دوسرے کو مت بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ دوسروں کو بتانے دیں۔ اپنی رائے میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز دونوں کو تسلیم کر لیا جائے اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ مت کریں۔ حق اور باطل، جائز اور ناجائز، یا اسلام اور کفر کی بحث مکالمے میں نہیں ہوتی۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، مکالمے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مکالمے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہو چکا ہے مختلف مذاہب کے درمیان میں، اور دنیا اس وقت ایک گلوبل سویلائزیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جس میں ڈائیورسٹی کلچرل بیسس پر بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، تو اس ڈائیورسٹی کو ریلیجیس پلورلزم کے تناظر میں کس طرح سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ریلیجیس پلورلزم کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کس طرح سے تمام مذاہب کے لیے ادب اور احترام کی فضا کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ مت سنایا جائے اور اس بات پر اصرار مت کریں کہ لوگ آپ کی رائے سے اتفاق بھی کرتے ہوں، اور احترام کرنے کا مقصد اتفاق کرنا نہیں ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کر چکے ہیں کہ مکالمہ یا ڈائلاگ کے حوالے سے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ یقیناً اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو بحث چل رہی ہے ڈائلاگ کے تناظر میں، یہ اس نقطہ نگاہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے مذہب کی تعلیمات میں کچھ چیزیں اس بات سے مختلف ہوں، ممکن ہے کہ اسلام کے بارے میں یعنی کچھ چیزیں مختلف ہوں، لیکن جس ڈائلاگ کی ابھی ہم نے بات کی ہے یہ انٹرنیشنل سطح پر ریلیجیس پلورلزم کے تناظر میں یا ریلیجیس فریڈم کے تناظر میں انہی پرنسپلز پر اس پر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہوں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں۔ میری رائے میں بہت کم لکھ رہا ہوں
اور ہر آنے والے کے بارے میں چھوٹے سے کمنٹس لکھ رہا ہوں. اچھا. تو میں نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے, یو ہیو ڈن ایکسلنٹ. شکریہ. تو اب تک میں نے یہ کسی کو نہیں لکھا. بہت شکریہ آپ کو. آگے بڑھیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ سوال نہیں ہے لیکن کمنٹس ہیں. یس. کہ آپ کی اس اسپیچ سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ مکالمات کے اصول کیا ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنا بھی ایک فن ہے, پڑھنا بھی ایک فن ہے, اور سننا بھی ایک فن ہے. جو لوگ نہیں لکھتے ان کے پاس اپنا فن ہے, جو نہیں سنتے ان کے پاس اپنا فن ہے. اس طرح سے ہر ایک کا اپنا ایک سلسلہ ہے. لیکن میں ہر لیکچرار کا لیکچر ایز اٹ از لکھ رہا ہوں, اور جب بھی کوئی سوال کیا جائے گا تو میں اس کا جواب دوں گا, چونکہ میرے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے. بہت کچھ سیکھا آپ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سوال تو نہیں ہے, بہرحال معلوم کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اصول بیان کیے ہیں مکالمہ کے حوالے سے, اگر کوئی کتاب ہے اس حوالے سے, کوئی مطلب بہترین کتاب ہو, اس کا اگر آپ حوالہ دیں تو بندہ اس کو اس پر جو سب ٹونی بلیئر ہے یو کے میں, ان کی اس پر ایک بہت اچھی کتاب ہے اسی عنوان پر, ڈائلاگ کے حوالے سے. وہ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, تو اگر آپ وہ لے لیں تو میرا خیال ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اصل میں مناظرے میں اپنا موقف دوسرے کی کتاب سے ثابت کرنا ہوتا ہے, چاہے دوسرا کا اس پر عقیدہ ہو نہ ہو, کتاب میں وہ بات آ گئی تب اس کے ذریعے سے اس کو شکست دیتے ہیں. لیکن مکالمہ جب ہوتا ہے ہم اپنی بات کہہ دیتے ہیں, ہم نے اپنی بات کی, دوسرے نے بھی اپنی بات کہی, تو اس میں پھر وہ ایک لطیفہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کے سامنے جو ہے ایک نے اپنی بات پیش کی, انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرے نے اپنی بات کی, انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, تیسرے نے کہا بھائی پھر ان میں ٹھیک کون ہے, تو انہوں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہی صورت میرے خیال سے بہتر ہے. مجھے وہ خیال پسند ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں, تو یہ مکالمے میں جو لفظ ہیں آپ اس انداز کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کو دیکھنے کا ایک اور انداز یہ ہے, میرا عقیدہ مجھے یہ سکھاتا ہے, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں, آپ کی یہ رائے کیسے بنی, اس دلیل میں یہ ایک کمزوری یہ بھی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بات پر کامنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. مکالمے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کسی مذہبی کتاب پر بات کروں, ٹھیک ہے. مکالمے میں یہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے آپ کی کسی کتاب سے متعلق ہو, تو میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں, تو آپ بھی اپنی رائے کا اس پر اظہار کر سکتے ہیں. اور مناظرے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ عموماً ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کی کتاب سے کوئی بات ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مکالمے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور شخص کی کتاب پر بات کریں, لیکن اس کے کچھ اصول ہوں گے, اس کے کچھ ضوابط ہوں گے. دنیا کے ہر موضوع پر مکالمہ ہو سکتا ہے, میری کتاب پر بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کتاب پر بھی ہو سکتا ہے, کسی تھرڈ پرسن کی کتاب پر بھی مکالمہ ہو سکتا ہے, لیکن ان آداب میں رہتے ہوئے کہ جو مکالمے کے اصول ہیں. امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری فالو اپ ایکٹیویٹیز ہوں گی, مختلف سیمینارز ہوں گے, ایکسچینج وزٹس ہوں گے, تو ہماری پیس کاؤنسلز کے اندر آپ خصوصی وقت عطا کریں گے. بلکہ ہم کوئی ڈیلیگیشن لے کے چاہیں گے کہ کراچی یونیورسٹی کا بھی وزٹ کریں. بہت شکریہ. اور ہمیں دعوت مل رہی ہے مختلف پاسٹر حضرات کی جانب سے, تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی ٹورس ترتیب دیں گے, تو آپ کی سرپرستی ہمیں درکار ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.